بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ایک باب باندھا ہے، اذا التفت التفت جمیعا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، یعنی جب کسی سے کلام کرتے تھے تو اپنے پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے، اپنی پوری توجہ اس کی طرف کر دیتے تھے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ ہماری نماز کے دوران ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے دل اور اپنے جسم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں، یا ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم صرف جسم کی مثال دیکھیں تو نماز میں جتنے بھی ارکان ہیں اور نماز میں ہماری جو بھی حرکات ہیں ان پر غور کیا جائے تو جب ہم تکبیر اولیٰ کہتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہماری ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہماری نماز کے دوران ہمارے جسم کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہاں تک کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اور ہماری پیروں کی انگلیاں زمین پر ہوتی ہیں اس وقت بھی ان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو جسم کے لحاظ سے بھی اور دل کے لحاظ سے بھی، جس میں ہم اکثر ناکام ہو جاتے ہیں اپنی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رکھنے کی طرف۔ پھر یہ کہ جب دنیا سے چلے گئے تو جب قبر میں اتارا گیا اور قبر کو بند کرنے سے پہلے ہمارا رخ جو ہے، چہرے کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ تو پوری زندگی جو ہے وہ نماز میں خصوصاً پورا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن زندگی کے جو باقی امور ہیں ان میں بھی توجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رہنی چاہیے۔ جب کوئی جھوٹ بولنے کا موقع آ رہا ہو اور اس سے فائدہ ہو سکتا ہو، اور جب کوئی بددیانتی کرنے کا موقع آ رہا ہو اس سے فائدہ ہو سکتا ہو، لیکن آدمی اس وجہ سے ڈر جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اس بارے میں پوچھیں گے، تو یہ بھی اسی کی ایک مثال ہو گیا کہ ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ ساری بات سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں جو موبائل فون کا استعمال جس طرح ہو رہا ہے اس سے ہمارے آپس کے تعلقات مضبوط تو کیا ہوں گے، جس حال میں ہیں اس حال میں بھی نہیں رہ پا رہے اور خراب ہو پا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں لوگ لیکن موبائل میں زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ دو دوست کھانا کھانے آئے اور 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ جتنا بھی انہوں نے لگایا، انہوں نے آپس میں ایک بات بھی نہیں کی۔ یہ میں مبالغے کے بغیر یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ دونوں آپس میں موبائل میں ہی مصروف رہے اور پھر کھانا دونوں نے اپنا ختم کیا اور واپس چلے گئے۔ یہ کسی کمپنی میں یہ میں نے دیکھا یہ واقعہ۔ تو یہ میں کوئی ایسی بات نہیں بتا رہا جو ہم سب کے مشاہدے میں نہ آ رہی ہوں، ایسی باتیں کہ لوگ گھروں میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ جو سگے رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، ان میں بھی یہ مسائل ہیں، یہاں تک کہ دیندار لوگ بھی یہ جو چھوٹا سا فون ہے اس کی وجہ سے یعنی مہمان آ گیا تو بھی مہمان سے بات کرتے کرتے آپ نے اپنا فون اٹھا لیا اور فون چیک کر رہے ہیں، یا کسی کا فون آ گیا تو مہمان سے اجازت لیے بغیر فون اٹینڈ کر لیا اور لمبی بات ہو رہی ہے۔ جو دکاندار ہے وہ کسٹمر کی پرواہ نہیں کر رہا اور لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے فون کے اوپر۔ تو یہ اسی طرح اداروں میں دیکھا جائے کہ ٹریننگ ہو رہی ہے تو یا کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو لوگ اپنے فون پر مصروف ہیں، اور جو اس وقت جس طرح حاضری ہونی چاہیے اس طرح حاضری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمارے درمیان ہوتے تھے تو
ایک عام آدمی ہی کی طرح ہوتے تھے، جیسے کوئی اپنے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اذان سنتے تھے تو ہمارے ساتھ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہم اجنبی ہیں، اور فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے. یعنی جس کام میں مشغول ہیں اس کام پر اپنی پوری توجہ ہے، اور جیسے ہی کوئی دوسرا تقاضا آ گیا، اذان ہو گئی، تو فوراً اپنی توجہ پوری طرح، یعنی وہ جو شروع میں امام بخاری نے جو باب باندھا ہے کہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو اپنے پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا پوری زندگی میں، ہر کام کے ہر معاملے میں. تو ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہی بات سامنے آئے گی. آج ماؤں کو شکایت ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ وقت نہیں دیتے، یا وقت دیتے ہیں تو آ کے بیٹھے اور موبائل فون پہ ہی، یا کہیں سوچوں میں ہیں، یا اپنا موبائل فون چیک کر رہے ہیں، اور اسی میں اپنا وقت گزار دیا. کوئی آ کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے تو اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، اور موبائل میں ہی لگی رہے اور سنا بھی نہیں. لہٰذا ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ میرے بیٹے نے آ کے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تو میں نے بیٹے کو کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت میں مصروف ہوں اور تو اس وقت آپ کو مجھ سے بات کرنی چاہیے. حالانکہ جب کوئی بھی کام ہے، عام طور پر کوئی بھی کام ہے، رشتے اس سے زیادہ اہم ہوتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے باتیں جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ سب سے اہم چیز آپس کا تعلق ہے، آپس کا رشتہ ہے، تو اگر کوئی ایسا کام ہے جو میں بعد میں کر سکتا ہوں تو وہ مجھے بعد میں کر لینا چاہیے. لہٰذا کبھی بھی اگر کوئی آپ سے بات کرے اور آپ اس کو اہم سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں، تو اور آپ موبائل فون پر مصروف ہیں یا اپنے لیپ ٹاپ پہ یا کسی کام میں مصروف ہیں، فوراً اس کو بند کر دیں. اگر کسی نے آ کے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، فوراً اپنے کام کو بند کر دیں کہ ہاں، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ ان کو میری بات کی اہمیت کا احساس ہے، کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو یہ کم اہم نہیں سمجھ رہے. تو آپ اپنا موبائل فون فوراً رکھ دیں. یہ بھی نہ کریں کہ اس کو ہاتھ میں رکھ کر بات سن رہے ہیں، بلکہ موبائل فون کو الگ رکھ دیا جائے، دور رکھ دیا جائے، یا کم از کم اپنے ہاتھ میں نہ رکھا جائے، اور پھر جو بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کی پوری بات کو سنا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بھی بتایا میرے استاذ نے کہ جو اگر کوئی کافر بھی آ جاتا تھا تو اس کی بات پوری توجہ کے ساتھ سنتے تھے. تو صرف یہی نہیں کہ اپنا رخ کر لیتے تھے. کوئی کافر، اب سوچیں کہ ہم ایک طرف ہمارے اتنے اہم رشتے ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اوپر کام کا کتنا بوجھ ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی کافر بھی آ رہا ہے اور وہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. ہاں، جب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بات لمبی کر رہا ہے یا فضول بات کر رہا ہے، تو پھر یا تو اسے روک دیتے یا پھر وہاں سے چلے جاتے تھے. یہ حدیث میں آیا ہے. تو یہ آج کل کیونکہ موبائل فون ہماری زندگیوں کو خراب کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو رہا ہے، چنانچہ ہمیں اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اذا التفت جمیعا، تو ہمیں بھی آئندہ سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں میں اور جس کام میں بھی مشغول ہوں، ہم اپنی پوری توجہ اس کی طرف دیں گے. جائز کام ہونا چاہیے، ظاہر ہے کوئی نیکی کا کام ہونا چاہیے اور کوئی جائز کام ہونا چاہیے. اگر ہم پوری توجہ اس کام کی طرف دیں گے تو وہ کام کی کوالٹی بھی اچھی ہو جائے گی. اور اگر کسی سے ہم بات چیت کر رہے ہیں تو ہمارے رشتے بھی بہتر ہوں گے، مضبوط ہوں گے، نہ کہ وہ صورتحال ہوگی جو آج کل ہوتی جا رہی ہے کہ سب ایک دوسرے سے دوری محسوس کرتے ہیں. ہاں، ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ میرا دوست میکسیکو میں کیا کر رہا ہے، برازیل میں کیا کر رہا ہے، لیکن یہ کہ مجھے اپنی ماں کو دوا کھلانی تھی، وہ تو مجھے احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ میں تو اپنے موبائل فون کے اندر چلا گیا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.